اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ دعا ہے کہ رب لم یزل خالق کائنات مجھے اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے اور سننے کے بعد مجھے اور آپ کو خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر ان آیات کی روشنی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، داماد حیدر بھی ہیں اور خلیفہ دوم بھی ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بننے والے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، امت مسلمہ میں امن کا پیغام دینے والے، ساری امت کو ایک سٹیج پر کھڑا کرنے والے، ساری انسانیت کو اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جمع کرنے والے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام، ان کا شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا طرح امتیاز، ان کا مقام بہت ساری آیات میں موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں تقریباً 22 سے لے کر 36 قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور رب تعالی نے اس کو قرآن بنا دیا۔ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ، وہ شان، وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرمائی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ پکڑ کر رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے خالق کائنات، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کے لیے ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی مجھے عطا فرما، یعنی عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کو دین سکھلا رہے ہیں۔ نظر پڑی، واقعہ آپ حضرات پہلے بھی سن چکے ہیں، دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تلوار لے کر آ رہے ہیں، خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی آج وہ عمر نہیں آ رہا جو عمر پہلے موجود تھا۔ اب تو دل کی کایا پلٹ چکی ہے، اب عمر غلام بن کے آ رہا ہے، آج عمر قبول ہو کے آ رہا ہے، آج عمر میرا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گر گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے جو زندگی گزری، کفر پر زندگی گزاری، آپ کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی گزاری، آپ کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزاری، لیکن آج قرآن کو سنا، دل کی کایا پلٹ گئی، اب میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ تصورات کی دنیا میں اپنے ہی خیال میں اپنا خیال پیش کرنا چاہتا ہوں، گویا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا ہوگا تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا، تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ میرے لاڈلے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا، اسلام کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو گئے۔ ابھی دیکھتے ہیں صحابہ وضو کر رہے ہیں، صحابہ وضو کرتے کرتے جب فاروق اعظم نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق اعظم یہ وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کس جگہ پہ پڑھیں گے؟ فرمایا نماز اللہ کی نماز ہے، مگر ابھی ہم چھپ کے پڑھتے ہیں، ابھی ظاہراً ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی برادری ہمیں نماز بیت اللہ کے اندر پڑھنے نہیں دیتی۔ میرے پاک پیر عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر جب کفر کے اندر تھا آپ نماز چھپ کر پڑھا کرتے تھے، مگر اب تو عمر کو رب نے ہدایت عطا فرما دی ہے، عمر آپ کا غلام بن چکا ہے، عمر آپ کا نوکر بن چکا ہے، عمر اسلام کے اندر آ گیا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر اب نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی، ابھی تو نماز جا کر بیت اللہ کے اندر پڑھیں گے۔ فاروق
اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو ساتھ لے لیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں، اے لوگوں، اے میری برادری والوں، اے مشرکین مکہ، میرا اعلان سنو، میں کافر تھا، ان کو نماز بیت اللہ میں نہیں پڑھنے دیتا تھا، مگر آج تو میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں، آج تو عمر کو رب نے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے، اس لیے آج اعلان ہے میں بھی جا رہا ہوں، میرے آقا و مولا، میرے مرشد، میرے پیر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ تشریف لے آ رہے ہیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں راستہ روکوں، جس کی یہ خواہش ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کروائے، جس کی یہ خواہش ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرائے، وہ آج آ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نماز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کے اندر پڑھوائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نے پچھلے جمعے پر بھی بیان کی ہے، کچھ جو باتیں رہ گئی تھی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون عمر ہے دیکھو نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک پر اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ساری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، جو سارے مسلمانوں کی ماں ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہے، جس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، جس کا رشتہ میرے رب نے خود طے کیا تھا، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہاں کے منافقین نے تہمت لگا دی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ بٹھایا گیا، اعلان ہوا کہ بھائی تھوڑی دیر قافلہ رکے گا، جس نے کوئی اپنی قضاء حاجت کرنی ہو اپنا جو ہے وہ کام مکمل کر لیں، پھر قافلہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کجاوا سے نکل کر کے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی، تھوڑی دیر وہاں پہ لگ گئی، قافلہ وہاں سے چلا گیا، کسی کو پتہ نہ چلا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کجاوے کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، وہاں سے اونٹ نکل پڑا، چل پڑا، کسی کو پتہ نہ چلا۔ پیچھے سے قافلے کے پیچھے آنے والے لوگوں نے، جو قافلے والوں کا سامان اکٹھا کرتے تھے، جو قافلے والوں کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، وہ جب آئے تو دیکھا ایک درخت میں ٹیک لگا کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنا اونٹ ساتھ گاس بٹھایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اونٹ میں سوار ہوئی، انہوں نے آ کر قافلہ کے ساتھ ملا دیا۔ جب قافلہ کے ساتھ ملی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، منافقین نے شور مچا دیا، دشمن پیغمبر نے شور مچا دیا، دشمنان اسلام نے شور مچا دیا، میرے پاک پیغمبر کے دشمنوں نے یہ شور مچا دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی، یہ تو نعوذ باللہ ناجائز تعلق رکھنے والی ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پہنچی، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اے میری حمیرہ، میں تیرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، سب بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرماتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم فرمایا، آپ اپنے باپ کے گھر چلے جائیں، وہاں پہ آپ کچھ دن گزاریں۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی بہت دور تک پھیل گئی، کوہرام
مچ گیا، لوگوں کے اندر یہ انتشار پیدا ہو گیا کہ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ آ چکی ہے۔ آج وہ عائشہ پر تہمت نہیں لگا رہے، یہ ڈائریکٹ تکلیف پہنچا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود ہیں، نہ باپ کے ساتھ بات کرتی ہیں نہ ماں کے ساتھ بات کرتی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ آسمان ٹوٹتا کیوں نہیں؟ نبی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کے حرم پر حملہ ہو رہا ہے، پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے ساتھ التجا کر رہی ہیں، اللہ کے سامنے آہوزاری بقا کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، مصلی پہ بیٹھ کر نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، اللہ سے معافی مانگتے مانگتے دن گزرتے چلے گئے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اپنے یاروں کو جمع کیا، اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، اپنے حقداروں کو جمع کیا، اپنے وفاداروں کو جمع کیا، مشورہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، بتاؤ نا ذرا آج یہ خبر مکہ کے اندر مشہور ہو چکی ہے، نعوذ باللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ چکی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ کسی نے کہا اپنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے عورتیں اور بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گی، آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ ان کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ لیکن بیٹھے بیٹھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاؤں، حضرت عمر پر، حضرت عمر کی فراست کو لاکھوں سلام ہو، حضرت عمر کی قبر پر اربوں خربوں سلام ہو، سلام عقیدت کا گجرا میرے عمر پیر کو پہنچے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہیں، مگر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا صرف ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا، اے میرے عمر، اے میرے عمر، تو نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ اے عمر، نکاح میرا دنیا والوں نے تو نہیں کیا، میرا نکاح عائشہ کے ساتھ تو میرے اللہ نے کیا ہے۔ میرا آواز ٹھیک پہ نہیں جڑے سبھی کرے اس تے چاس نہیں باہر تا نہ رہا تسی اپنی آواز جڑی وہ سبھی کرن بند کر دو۔ چلو تھوڑے دیر منہ پیچھے نہیں نہیں وہ تسی آواز آ نہیں جانی وہ چاس دے آتی ماں سے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نکاح میرے ساتھ دنیا والوں نے تو عائشہ کا نہیں کیا، میرے ساتھ میرا نکاح تو میرے عائشہ کے ساتھ میرے اللہ نے کیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ آپ کے وجود اثر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے آنے دے گا؟ سبحان اللہ۔ وہ اللہ جو آپ کے وجود اثر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ کبھی بھی آپ کے بستر پر گندی عورت کو نہیں بیٹھنے دے گا۔ جب عمر کی یہ بات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہو گیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب میرا سارا غم دور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے میرے پاک پیغمبر کا غم دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہوئی
اب پھر میں نے جو عرض کیا کر رہا تھا نا کہ عمر دنیا میں مشورہ دیتا ہے، رب آسمان سے قرآن بنا کر نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے قرآن نازل فرما دی، پچھلی آیت پچھلے جو میں پر پڑھی ہے وہ آیت بھی میں پڑھوں گا۔ اب اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، مشورہ عمر کا ہے، بات عمر نے کی ہے، صفائی عمر نے دی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، لیکن اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے صرف ایک بات نہیں بیان فرمائی، ایک بات نہیں، بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کے لیے پوری سورت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا۔ کون عمر؟ سبحان اللہ۔ کون عمر؟ جس عمر نے پورے اپنی مملکت کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مملکت اسلام کے اندر جو دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا 4000 مساجد کو تیار کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کتنی مساجد؟ 4000 مساجد کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار فرمایا، اور ان 4000 میں سے 900 مساجد کو جامع مسجد بنایا، سبحان اللہ، جن کے اندر جمع شروع کروایا۔ کون عمر؟ جس عمر نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہوئی سنت جو کہ تراویح 20 رکعت تھی، فاروق اعظم کو لاکھوں سلام کہ فاروق اعظم نے دوبارہ 20 رکعت تراویح شروع کروائی۔ سبحان اللہ۔ کون عمر؟ وہ عمر جس عمر نے اپنے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا تھا، آج کے بعد حکومت عمر کی موجودگی میں میری حکومت کے اندر کسی بھیک مانگنے والے کو اجازت نہیں ہے کہ میری حکومت کے اندر کوئی بندہ بھیک مانگے۔ سبحان اللہ۔ آج تو ہمارے حکمران بھی کاسا اٹھا کر کے دوسروں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک قابل اعتبار حکمران بنتا نہیں ہے جب تک کہ جھولی امریکہ کے سامنے پھیلاتا نہیں۔ اسلام کے ستونوں کو بیچ کر، اسلام کا حلیہ بگاڑ کر، اسلام کی مخالفت کر کے ہمارے حکمران، اسلام کو ملیہ میٹ کر کے ہمارے حکمران امریکہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر چندہ مانگتے ہیں۔ قربان جب عمر پر، عمر نے اعلان فرما دیا آج کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میری حکومت میں کوئی بھیک مانگ سکے۔ آپ کی حکومت ہے، ایک مجوسی اسلام کے اندر نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ قربان جاؤں، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میری حکومت میں بھیک مانگنا منع ہے؟ عرض کرنے لگا امیر المومنین، جب تک میں جوان تھا گانے بجانا کرتا تھا، گانے بجانے کا کام تھا، جب تک میں تندرست تھا اپنے لیے کمائی کر سکتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آواز ختم ہو گئی ہے، اب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ قربان جاؤں، فاروق اعظم نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا قانون بنایا، آج کے بعد حضرت عمر کی حکومت کے اندر کوئی کافر بھی بوڑھا ہوگا اس کو بھی بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہوا نا تو لوگ ان کے انتقال پر رو رہے ہیں۔ لازمی بات ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا عمر کوئی مرتا ہے اس کو رونے والا باپ ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے اس کو رونے والا کوئی اس کا ماموں، کوئی بھائی، کوئی چچا، کوئی رشتہ دار، کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اے عمر جب تو جائے گا تو تیرے پیچھے پورا اسلام روئے گا۔ بے شک۔ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تو رو ہی رہے تھے، ان کا تو نقصان ہوا پڑا تھا، ان کا تو امیر المومنین کیا ہوا تھا، ان کے تو امیر المومنین نے پردہ کیا تھا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کافر بھی رو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے پوچھا کیا بات ہے عمر، کیا بات ہے لوگوں، آج ہم تو رو رہے ہیں، ہمارا امیر المومنین چلا گیا،
تمہیں کیا ہوا، تم کیوں روتے ہو؟ وہ کافر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، یہ امیر المومنین صرف کم مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ ہم کافروں کا بھی پہرے دار تھا۔ میں جب بوڑھا ہوا تھا تو عمر نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کافروں کو بھی بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم کیوں نہ کریں؟ کون عمر؟ سبحان اللہ، وہ عمر جس عمر کے بارے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو عمر ہو۔ جس عمر کو وہ مقام ملے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے اسی اثناء کے اندر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ تو کیا نخرے کرتا ہے، تو کیا بات کرتا ہے، تم تو ہمارے نوکر ہو، تم تو ہمارے غلام ہو۔ قربان جاؤں حضرت امام حسین پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم تو ہمارے غلام ہو۔ بیٹا دوڑتا دوڑتا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ ابا جان یہ کیا ماجرا ہوا؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تو ہماری ہے، حکمران تو ہم ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے نوکر ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول پر قربان جاؤں، بہر اہل بیت کے ساتھ محبت پہ قربان جاؤں۔ جب عمر نے یہ بات سنی کہ وہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں تم تو ہمارے نوکر ہو، حضرت عمر نے فرمایا بیٹا جلدی کر، جلدی دوڑ کے جا اور ان سے یہ عرض کر کہ یہ بات تم لکھ کر مجھے دے دو۔ یہ بات تم مجھے لکھ کر دے دو کہ ہم تمہارے غلام ہیں۔ جب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگا اور تو کوئی نیکی نہیں ہوگی، میں عرض کروں گا کہ آپ کے نواسے امام حسین نے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے نوکر ہو۔ قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست پر، قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تکبر پر، قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں، راستے میں ایک جھونپڑا ملا، جھونپڑے کے اندر کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی، مائی ان کو چپ کرا رہی ہے، مائی ان کو دبکیاں دے رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے۔ جب فاروق اعظم نے پوچھا اے بھائی جی یہ بتائیں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ امائی جی کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں، حضرت امیر المومنین عمر ہے اور عمر ہمارا حال نہیں پوچھتا، عمر کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے روتے روتے اٹھ کے چلے گئے، بیت المال میں سے ایک بوری اٹھائی، وہاں سے سامان اٹھایا، بوری اپنے کندھوں پر رکھی، ساتھ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین یہ بوری آپ مجھے دے دے میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ امیر المومنین فرمانے لگے اے میرے غلام مجھے یہ بتانا کل قیامت والے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو میرا اٹھائے گا؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بوری اپنے کندھوں پر اٹھائی، چلتے جا رہے ہیں، جھونپڑی میں جا کر کے وہاں پہ آٹا تیار کیا، کھانا تیار کیا، آگ جلا رہے ہیں، اپنے منہ سے پھونکے مار مار کر کے دھواں گاڑی سے نکل رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کھانا تیار کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب جب کھانا تیار ہو گیا ان بچوں کے سامنے رکھا، بچوں کو بولا فرمایا یہ بچوں یہ کھانا کھاؤ۔ اب کھانا بچے کھا رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھ کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، آج میں اس کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حکمران تو خوش اس وقت ہوتے ہیں نا جب اپنی قوم کے بہت سارے بچے مر جائیں، ختم ہو جائیں، اس وقت خوش ہوتے ہیں۔
اب اپنے ملک کے علماء کو بیچ کر کے امریکہ سے ایڈ لے کر خوش ہوتے ہیں، اپنے علماء کو شہید کر کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم کو دیکھو اپنی مملکت کے اندر بچوں کو روتا دیکھ کر اب اپنا ہاتھوں سے کھانا کھلا کر فرماتے ہیں روتا ہوا دیکھا ہے اب ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام کہتا ہے کہ حضرت میں نوکر، میں غلام، میں یہ کرتا ہوں۔ فرمایا اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا مرے گا تو پوچھ عمر سے ہوگی، پوچھ عمر کی ہوگی۔ بیت المقدس کے ساتھ حاصل کرنا ہے، بیت المقدس حاصل کرنا ہے۔ آخری بات کا ٹائم تو ختم ہو گیا، بات کر لوں جی اجازت دیتے ہیں تو کر دیں۔ آخری بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی ہے، آپ حکومت کے اندر خلیفہ دوم ہیں، آپ کی موجودگی کے اندر بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے۔ بیت المقدس والوں نے کہا ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں اپنا امیر المومنین دکھا دیں اور بیت المقدس کی چابیاں لے لیں۔ یہاں پر مشورہ ہوا، شورا بلائی گئی، مشورے کے اندر طے ہوا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جائیں گے، ساتھ ان کے اپنا ایک خادم، ایک نوکر، ایک غلام جائے گا۔ اب یہ دونوں حضرات، ایک حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک غلام جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ ایک دورے کے اندر اربوں خربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ساتھ ایک سواری جا رہی ہے، ایک اونٹنی ساتھ ہے اور ذات راہ کچھ کھجورے ساتھ ہیں، ایک امیر المومنین ہے، ایک ساتھ نوکر جا رہا ہے۔ راستے میں طے ہوا آدھے راستے میں امیر المومنین سواری کرے گا، آدھے راستے میں غلام سواری کرے گا۔ جب بیت المقدس قریب آیا اب باری آ گئی نوکر کی، اب باری آ گئی غلام کی سواری کرنے کی۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اے امیر المومنین اب آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا میں دنیا میں انصاف کرنے والا حکمران ہوں، نا انصافی نہیں کروں گا، تم سوار ہوں گے میں پیدل چلوں گا۔ جب بیت المقدس قریب آیا آگے سے ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا امیر المومنین یہ لوگ بہت شان و شوکت والے ہیں، یہ لوگ تو بہت خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ جوڑا کپڑوں کا بھی آپ لے لیں، ایک ترکی نسل کا گھوڑا ہے یہ بھی آپ لے لیں، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں۔ یہ جو بے تن کپڑے کیے ہوئے ہیں یہ کپڑے تو ان کے اندر تو 14 پیمند لگے ہوئے ہیں، یہ تو وہ کپڑے ہیں جن کو 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کپڑے آپ کے پہلے کو چلے ہیں، آپ نئے کپڑے بھی پہن لیں، گھوڑے پر سواری بھی کر لیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم پر قربان جاؤں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں فاروق اعظم کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے او میرے بھائی عزت لباس کے اندر نہیں ہے، عزت اسلام کے اندر ہے۔ جب بیت المقدس والوں نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ایک سواری ہے، جب وجود کے اوپر کپڑوں کو دیکھا انہوں نے کہا بھائی اپنی چابیاں ان کو دے دو، اپنی چابیاں ان کو دے دو۔ اس لیے چابیاں ان کو دے دو کہ ہم نے تورات اور زبور میں یہ پڑھا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ ہوگا جس میں عطر پر پہنے ہوئے کپڑوں پر 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وفات کا وقت آیا، آخری ٹائم ہے، بیٹے کو بھیجا اماں جان کے پاس، جاؤ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس کہ عمر آپ کے قریب جگہ مانگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتا ہے، ادھر دفن ہونا چاہتا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کا میرے اوپر احسان ہے، آج میں اپنی قبر کی جگہ بھی عمر کو دیتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا